مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ ملک میں پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت میں بڑے اضافے کا خدشہ ہے۔ معلومات حاصل کرتے ہیں، نمائندہ سما ظہیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظہیر، بتائیے قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو عالمی مارکیٹ میں اس وقت تیار پیٹرول اور ڈیزل ہے، پر بیرل اس کی قیمت میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اور جو پیٹرول اس وقت ہے اس میں $79 سے بڑھ کے $97 پر بیرل کیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ایکس ریفائنری جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں بڑے اضافے کا خدشہ ہے، اور 15 مارچ تک اس میں پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں، بالخصوص پیٹرول ہے، اس میں بڑا اضافہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے وہ بھی 30% پاکستان باہر سے امپورٹ کرتا ہے، چونکہ ریفائنریز یہاں پہ جو کیپیسٹی ہے وہ نہیں ہے، اور معیاری ڈیزل باہر سے منگوایا جاتا ہے، تو اس کی جو قیمت ہے عالمی مارکیٹ میں اس وقت $93 پر بیرل سے بڑھ کر $138 پر بیرل تک 15 مارچ تک پہنچنے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو قیمت ہے پاکستان میں ایکس ریفائنری سمیت پر لیٹر بڑا اضافہ ہوگا، چونکہ 70% پیٹرول پاکستان باہر سے تیار پیٹرول منگواتا ہے، اور اسی طرح ڈیزل بھی باہر سے منگوایا جاتا ہے ملک کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اپنی ریفائنریز کیپیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو مشرق وسطی میں جو صورتحال کریٹ ہوئی ہے، جس کے بعد ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا، اس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں، آئل ٹینکر جو شپمنٹ ہیں ان کے ٹرانسپورٹیشن چارجز بھی بڑھے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈیلے ہوا ہے، ڈیلے کی وجہ سے یہ تمام عوامل ہیں جس سے قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اپنے اپڈیٹ کے آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو دیں کہ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کا 500 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سب سے پہلے امریکہ کے نعرے کا کیا بنے گا؟ علی لاریجانی کی جانب سے یہ کہا گیا، نیتن یاہو نے ٹرمپ کو ایران کے خلاف ناجائز جنگ میں گھسیٹ لیا، ایسا کہنا ہے علی لاریجانی کا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کا 500 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ صہیونی فوج بیروت میں ایرانی سفارتکاروں کو نشانہ نہ بنائے، ترجمان ایرانی فوج کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے وارن کیا ہے کہ ایسا ہوا تو دنیا بھر میں اسرائیلی سفارتکار ہمارے ہدف ہوں گے۔ سعودی عرب نے ایک اور ڈرون مار گرایا، مسلح ڈرون کو الجوف ریجن میں تباہ کیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اس سے پہلے 3 ڈرون الخرج ریجن میں تباہ کیے گئے، سعودی وزارت دفاع نے یہ کہا ہے۔ تو سعودی عرب میں ایک اور ڈرون مار گرایا گیا ہے، مسلح ڈرون کو الجوف ریجن میں تباہ کیا گیا، سعودی وزارت دفاع کا ایسا بتانا ہے۔ امریکہ نے جس ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا وہ بھارت کا مہمان تھا۔ اس پر حملے کے 130 ارکان سوار تھے۔ امریکہ نے ایران سے 2000 کلومیٹر دور جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا رد عمل، کہا فریگیٹ کو بین الاقوامی سمندر میں بغیر وارننگ نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے جو معیار قائم کیا ہے اس پر پچھتانا پڑے گا۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں ایران جنگ کے خلاف احتجاج۔ سابق فوجی کہتا رہا کہ ہم اسرائیل کی جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ سیکیورٹی حکام نے احتجاج کرنے والے شخص کو زبردستی باہر نکالنے کی کوشش کی۔ دھکم پیل کے دوران سابق فوجی کا بازو بھی ٹوٹ گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پینٹاگون نے ہلاک ہونے والے مزید 2 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی ہے۔ ایرانی حملے میں میجر جیفری اور چیف وارنٹ آفیسر رابرٹ مرزان ہلاک ہوئے، پینٹاگون کا ایسا بتانا ہے۔ امریکی حکام نے دونوں ہلاک فوجیوں کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں، تو پینٹاگون نے ہلاک ہونے والے مزید 2 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر 105 عوامی مقامات پر حملے کیے ہیں۔ ہلال احمر ایران کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 1332 حملے کیے گئے ہیں۔ فضائی حملوں میں 105 سویلین سائٹ سمیت 636 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ 14 طبی مراکز، ہلال احمر کی 7 عمارتوں پر بھی حملے ہوئے ہیں۔ ایران نے ترکی کی جانب میزائل فائر کرنے کی تردید کر دی۔ ہم نے ترکی پر کوئی میزائل فائر نہیں کیا، ایرانی فوج کا ایسا کہنا ہے۔ ایران دوست ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ گزشتہ روز نیٹو کے دفاعی نظام نے ترکی کی جانب بڑھنے والا میزائل تباہ کیا تھا۔ نیتن یاہو کی جنگ نے غزہ میں جنگی جرائم سے توجہ ہٹانے کے لیے شروع کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کے 7 دورے کیے اور ٹرمپ کو جنگ میں کودنے پر قائل کیا۔ نیتن یاہو اسرائیل کا آئین تبدیل کر کے ایک آمر بننا چاہتے ہیں، سابق سعودی انٹیلیجنس چیف نے ایسا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
नेतन्याहू की जंग ने गजा में जंगी जराइम से तवज्जो हटाने के लिए शुरू किया। इस्राएली वजीर आजम ने अमेरिका के 7 दौरे किए और ट्रंप को जंग में कूदने पर कायल किया। नेतन्याहू इसराइल का आइन तब्दील करके एक आमिर बनना चाहते हैं। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि गजा और मगरबी किनारे में जो कुछ हो रहा है, ऐसे माहौल में सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेतन्याहू की जंग ने गजा में जंगी जराइम से तवज्जो हटाने के लिए शुरू किया। इस्राएली वजीर आजम ने अमेरिका के 7 दौरे किए और ट्रंप को जंग में कूदने पर कायल किया। नेतन्याहू इसराइल का आइन तब्दील करके एक आमिर बनना चाहते हैं। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि गजा और मगरबी किनारे में जो कुछ हो रहा है, ऐसे माहौल में सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान के मामले में पोजीशन मजबूत, तमाम क़यादत को ख़त्म कर दिया। तेहरान में जो भी रहनुमा बनना चाहता है उसका अंजाम मौत पर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, कहा ईरानी मिसाइल और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। अगर तेहरान पर हमला ना किया होता तो वो 2 हफ्तों में जोहरी हथियार हासिल कर चुके होते। पागल लोग एटमी हथियार रखते हैं तो बुरे नताए सामने आते हैं। उन्होंने ईरान के साथ डील पर साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। We're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far, and that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. अमेरिका को $30,000 का ईरानी ड्रोन गिराने के लिए महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल और इस पर तशवीश का इजहार किया गया है। आपको अपडेट करें कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि पेंटागन यूक्रेन से इंटरसेप्टर ड्रोन खरीदने पर गौर कर रहा है। यूक्रेन ने सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन की तैयार किए हैं, जिनकी कीमत चंद $1,000 है। ईरानी ड्रोन गिराने के लिए 1,35,00,000 का पेट्रियट मिसाइल इस्तेमाल होता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने मजीद लिखा है कि ईरान के पास हजारों ड्रोन्स हैं। सस्ता दिफाई निजाम नागुज़ीर हो गया। यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन रूस के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका ने जिस ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाया वो भारत का मेहमान था। इस पर हमले के 130 अरकान सवार थे। अमेरिका ने ईरान से 2000 किलोमीटर दूर जारहियत का मुजाहरा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल, कहा फ्रिगेट को बैनुल-अक़वामी समंदर में बगैर वार्निंग निशाना बनाया गया। अमेरिका ने जो मेयार कायम किया है उस पर पछताना पड़ेगा। अमेरिकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज। साबिक फौजी कहता रहा कि हम इसराइल की जंग लड़ना नहीं चाहते। सिक्योरिटी हुकाम ने एहतजाज करने वाले शख्स को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की। धक्कम पेल के दौरान साबिक फौजी का बाजू भी टूट गया।